بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عزیز، جب تو عنوان مسلمانی جان چکا، اپنے آپ اور حق تعالی اور دنیا اور آخرت کی بھی پہچان حاصل کر چکا ہے، اب معاملہ مسلمانی کے ارکان کی طرف مشغول ہونا چاہیے۔ اوپر کے بیان سے معلوم ہوا کہ حق تعالی کی معرفت و عبادت ہی میں آدمی کی سعادت ہے، اور خدا تعالی کی اصل معرفت ان چار عنوانوں کے جاننے سے حاصل ہوئی، تو جان کہ اس کی عبادت ان چار ارکان سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک رکن یہ کہ تو اپنے ظاہر کو عبادت سے آراستہ رکھے، یہ رکن عبادت ہے۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ تو اپنی زندگی اور حرکات و سکنات کو ادب کے ساتھ رکھے، یہ رکن معاملات ہے۔ اور تیسرا رکن یہ ہے کہ تو اپنے دل کو بری عادات سے پاک رکھے، یہ رکن مہلکات ہے۔ اور چوتھا رکن یہ ہے کہ تو اپنے دل کو اچھی عادتوں سے آراستہ رکھے، یہ رکن ہے منجیات۔ رکن اول عبادات، یہ 10 اصولوں پر مشتمل ہے۔ اصل اول، اہل سنت کے عقائد کے مطابق عقائد درست رکھنا۔ اصل دوم، تلاش علم کے بیان میں۔ اصل سوم، طہارت کے بیان میں۔ اصل چہارم، نماز کے بیان میں۔ اصل پنجم، زکوٰۃ کے بیان میں۔ اصل ششم، روزے کے بیان میں۔ اصل ہفتم، حج کے بیان میں۔ اصل ہشتم، قرآن کے پڑھنے کے بیان میں۔ اصل نہم، ذکر و تسبیح کے بیان میں۔ اصل دہم، اوراد و وظائف اور اوقات عبادت کی حفاظت کے بیان میں۔ اب ان 10 اصولوں کا آغاز کرتے ہیں۔ اصل اول، اہل سنت کے عقائد کے بیان میں۔ اے عزیز، تو جان کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو زبان سے پڑھتا ہے، اس کے معنی بھی دل سے جانے، اور ایسا یقین کرے کہ کسی شک و شبے کی اس میں گنجائش نہ رہے، اور جس نے یقین کر لیا اور اس کا دل ان معنوں پر ایسا ٹھہر گیا کہ اس میں ایک بال برابر بھی شبہ نہ رہا، تو بس اتنا اندازہ اصل مسلمانی کے لیے کافی ہے۔ اس کے معنی دلیل سے جاننا ہر مسلمان پر فرض عین نہیں ہے، اس لیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کو دلیل تلاش کرنے، علم پڑھنے اور شبہ تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان معنوں کی تصدیق و یقین پر آپ نے اکتفا کی ہے، اور عوام الناس کا درجہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو گفتگو کا طریقہ جانتے ہوں اور اعتقاد اہل سنت کی دلیل بیان کر سکیں۔ اگر کوئی شخص عوام الناس کے گمراہ کرنے کے لیے ان کے اتحاد میں شبہ ڈالے تو وہ لوگ عوام کی گویا زبان بن جایا کریں اور ان شبہات کو اٹھا دیا کریں۔ اس صفت کو علم کلام کہتے ہیں، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ ہر بستی میں اس صفت کے 2-1 افراد کا ہونا کافی ہے۔ عوام الناس صاحب اعتقاد ہوتے ہیں اور متکلم کوتوال، اور ان کا اعتقاد کا محافظ ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت معرفت کی راہ دار ہے، اور وہ ان دونوں مقام یعنی فقط اہل اعتقاد اور متکلم ہونے کے علاوہ ہے۔ اس کا آغاز ریاضت و مشقت سے ہوتا ہے۔ جب تک مسلمان یہ راہ نہیں چلے گا، معرفت کے درجے کو نہ پہنچے گا، اور اسے معرفت کا دعویٰ کرنا زیبا نہ ہوگا کہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پرہیز کرنے سے پہلے دوا پیے تو یہ خوف رہتا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ دوا بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے اور فاسد اخلاط اس کے معدے میں ہیں، اور اس دوا سے صحت حاصل نہیں ہوتی، بیماری بڑھ جاتی ہے۔ مسلمانی کے عنوان میں جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ حقیقت معرفت کا ایک شائبہ اور نمونہ ہے کہ جو شخص حقیقت معرفت کے قابل ہے اس کو تلاش کرے، اور حقیقت معرفت وہی تلاش کر سکتا ہے جسے دنیا سے کچھ تعلق نہ ہو، خالص خدا ہی کی تلاش میں رہا ہو، اور یہ مشکل ہے تو ایسی چیز جو تمام مخلوق کی غذا ہے یعنی اہل سنت کا اعتقاد ہم اسے بیان کرتے ہیں تاکہ ہر شخص یہ اعتقاد اپنے دل میں جمائے کہ یہی اس کی سعادت کا بیج ہوگا۔
اعتقاد کا بیان۔ اے عزیز، یہ بات جان اور یقین مان کہ تو مخلوق ہے اور تیرا ایک خالق ہے، اور تمام جہان کو اور ان چیزوں کو جو تمام جہان میں ہیں اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہ ایک ہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یگانہ جہان کو اور ان چیزوں کو جو تمام جہان میں ہیں اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یگانہ ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے کہ اس کی ہستی کی ابتدا نہیں، اور ہمیشہ رہے گا کہ اس کے وجود کی انتہا نہیں۔ اس کی ہستی ازل و ابد میں واجب الوجود ہے، اس لیے کہ نیستی کو اس میں دخل ہی نہیں، اور اس کی ہستی اس کی اپنی ذات سے ہے، کیونکہ اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں، اور اس سے کوئی چیز بے پرواہ نہیں، بلکہ اس خالق کا قیام اس کی اپنی ذات سے ہے۔ باقی سب چیزوں کا قیام اس خالق کے سبب سے ہے۔ تنزیہ، وہ نہ جوہر ہے نہ عرض، نہ کسی چیز میں حلول کیے ہوئے ہے۔ وہ نہ کسی چیز کی مثل ہے نہ کوئی چیز اس کی مانند، کیونکہ اس کی کوئی صورت نہیں۔ سمیت و کیفیت کو اس میں کچھ مداخلت نہیں۔ جو سمیت و کیفیت خیال میں آئے اور دل میں گزرے وہ اس سے پاک ہے، کیونکہ یہ سب صفات اس کی مخلوق ہیں، اور کسی مخلوق کی صفت پر نہیں، بلکہ وہم و خیال جو صورت باندھے وہ اس صورت کا پیدا کرنے والا ہے۔ چھوٹائی، بڑائی اور مقدار کو بھی اس میں کچھ دخل نہیں۔ یہ چیزیں عالم اجسام کی صفتیں ہیں، اور وہ جسم نہیں، اور اسے جسم کے ساتھ تعلق نہیں، اور وہ نہ کسی جگہ پر ہے نہ کسی جگہ میں ہے۔ اس کی ذات جگہ لینے والی چیز ہی نہیں، اور جو کچھ عالم میں ہے سب عرش کے نیچے، اور عرش اس کی قدرت کے نیچے مسخر ہے، اور وہ عرش پر ہے، لیکن اس طرح عرش پر نہیں ہے جیسے کوئی جسم کسی جسم کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے، اور عرش اسے اٹھائے نہیں ہے، بلکہ عرش اور حاملان عرش سب کو اس کی قدرت و مہربانی اٹھائے ہوئے ہے۔ آج بھی وہ اس صفت پر ہے جس پر عرش پیدا کرنے سے قبل تھا، اور ابد تک ایسا ہی رہے گا، کیونکہ اس کی ذات اور صفات میں تفسیر اور تبدیل اور رد و بدل کو کچھ دخل نہیں، اس لیے کہ معاذ اللہ اگر صفات نقص کے ساتھ تغیر واقع ہو تو خدائی کے قابل نہ ہوگا، اور اگر صفات کمال کے ساتھ تغیر پذیر ہو تو نعوذ باللہ پہلے گویا وہ ناقص تھا اور اس کمال کا محتاج تھا، اور محتاج مخلوق ہوتا ہے، خدائی کے لائق نہیں ہوتا۔ اور باوجود یہ کہ تمام مخلوق کی صفات سے پاک ہے، مگر اس جہان میں پہچاننے کے لائق اور اس جہان میں دیکھنے کے قابل ہے، اور اس جہان میں بیچوں اسے بچے اسے پہچان سکتے ہیں، اس طرح اس جہان میں اسے اس جہان میں دیکھنے کے قابل ہے، اور اس جہان میں بے چوں اور بے چگوں اسے پہچان سکتے ہیں، اسی طرح اس جہان میں اسے بے چوں اور بے چگوں دیکھیں گے، کیونکہ وہ دیدار اس جہان کی دیدار کی قسم سے نہیں ہے۔ قدرت، حق تعالی کسی چیز کی مانند نہیں، اس کے باوجود سب چیزوں پر قادر ہے۔ اس کی قدرت درجہ کمال پر ہے کہ کسی طرح کے عجز و نقصان اور ضعف کا اس میں گزر نہیں، بلکہ اس نے جو چاہا کیا، جو چاہے گا کرے گا، اور ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور عرش و کرسی اور جو کچھ ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں مغلوب و مسخر ہے۔ اس کے سوا کسی کا کسی چیز پر کچھ اختیار نہیں، پیدا کرنے میں کوئی اس کا یار و مددگار نہیں۔ علم، وہ دانا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ عرش اعلیٰ سے تحت الثری تک کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، کیونکہ سب چیزیں اس کے حکم سے ظاہر ہوتی ہیں، بلکہ میدانوں کی میت اور درختوں کے پتوں، دلوں کے خطروں اور ہوا کے ذروں کی عدد اس کے علم میں ایسے کھلے ہوئے ہیں جیسے آسمان کے عدد۔ ارادہ، جو کچھ علم میں ہے اس کے چاہنے اور ارادے سے ہے، کوئی چیز تھوڑی ہو یا بہت، چھوٹی ہو یا بڑی، اچھی ہو یا بری، یوں ہی گناہ و عبادت، کفر ہو یا ایمان، نفع و نقصان، زیادتی و کمی، رنج و راحت، بیماری و صحت، اس کی تقدیر، مشیت اور حکم سے ہوتی ہے۔ اگر جنات، آدمی، شیطان اور فرشتے وغیرہ سب اکٹھے ہو کر عالم میں سے ایک ذرہ
ذرے کو ہلانا یا کسی جگہ رکھنا یا اٹھانا یا گھٹانا بڑھانا چاہیں تو خدا کے چاہے بغیر سب عاجز ہیں اور ہرگز کچھ نہ کر سکیں گے، بلکہ اس کے چاہے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی جس چیز کے ہونے پر اس کی مرضی ہو، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جو کچھ تھا اور ہوگا سب اس کی تقدیر و تدبیر سے ہے۔ سمع و بصر، جس طرح وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اسی طرح ہر چیز کا دیکھنے سننے والا بھی ہے، دور نزدیک اس کی شنوائی میں برابر ہے، تاریکی اور روشنی اس کی بینائی میں یکساں ہے، اندھیری رات میں چونٹی کے پاؤں کی آواز سنتا ہے، تحت الثری میں جو کیڑا ہو وہ اس کی رنگت اور صورت تک دیکھتا ہے، نہ آنکھ سے اس کی بینائی ہے نہ کان سے اس کی شنوائی، اور جس طرح اس کی سمجھ و توانائی تدبیر و سوچ سے نہیں اس طرح اس کا پیدا کرنا بھی آلے سے نہیں۔ کلام، اس کا فرمان سب مخلوقات کے لیے واجب التعمیل ہے، جو خبر اس نے دی بالکل سچ ہے، اس کا وعدہ وعید سب حق ہے، حکم خبر وعدہ وعید سب اسی کا کلام ہے، جس طرح وہ زندہ و بینا دانا و شنوا توانا ہے اسی طرح گویا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ بات کی، اس کی بات کام و زبان لب و منہ سے نہیں، جس طرح آدمی کے دل میں بے آرزو بے حرف بات ہوتی ہے، حق تعالی کی بات حرف و بے آواز ہونے میں اس سے زیادہ پاک و منزہ ہے۔ قرآن، شریعت، تورات، انجیل، زبور اور پیغمبروں پر جتنی کتابیں اتریں سب اسی کا کلام، اور اس کا کلام اس کی صفت ہے، اور اس کے تمام صفات قدیم اور ہمیشہ سے ہیں، اور جس طرح اس کی ذات قدیم اور ہمارے دلوں میں معلوم اور زبانوں پر مذکور ہے، اور ہمارا علم و ذکر مخلوق اور معلوم و مذکور قدیم ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے اور ہمارے دل میں محفوظ زبان سے پڑھا گیا اور مصحف میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارا محفوظ مخلوق نہیں، فقط مخلوق اور پڑھایا گیا، مخلوق نہیں پڑھتا، مخلوق ہے، مخلوق نہیں پڑھنا مخلوق ہے، اور مکتوب مخلوق نہیں، کتابت مخلوق ہے۔ افعال، عالم اور جو کچھ عالم میں ہے سب اس کی مخلوق ہے، اور جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے ایسا پیدا کیا کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اگر تمام جہان کے عقل مند اپنی عقل کو متفق کر کے سوچیں کہ اس جہان کی اس سے اچھی صورت تجویز ہو سکے یا اس تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر نکال سکیں یا اس میں کچھ کمی یا زیادتی ہو سکے تو نہیں کر سکتے۔ اگر سوچیں کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا تو خطا کریں گے اور خدا کی حکمت و مصلحت سے غافل رہیں گے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس اندھے کی سی ہے جو کسی گھر میں جائے، وہاں ہر چیز قرینے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر دیکھے اور پڑھے تو کہے یہ چیز راہ پر کیوں رکھی تھی، حالانکہ راہ پر چلنا کیسا، اسے تو راہ سوچتی تک نہیں۔ اس طرح حق تعالی نے ہر چیز کو عدل و حکمت کے ساتھ پورا بنایا اور جیسا چاہیے ویسا ہی مخلوق فرمایا ہے۔ اگر اس سے زیادہ پیدا کرنا ممکن ہوتا اور وہ نہ پیدا کرتا تو یا عاجزی سے نہ پیدا کرتا یا بخل سے، اور عاجزی اور بخل دونوں اس سے محال ہیں۔ تو جو کچھ دکھ، بیماری، فقیری، نادانی، عاجزی اس نے پیدا کی ہے سب عدل ہے۔ ظلم تو خود اس سے ممکن ہی نہیں، اسی طرح کذب بھی ممکن نہیں کہ وہ عیب ہے، اس واسطے کہ ظلم تو جب ہو کہ کسی غیر کی ملک میں تصرف کرے، اور دوسرے کی ملک میں خدا کا تصرف کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کا مالک ہونا محال ہے، کیونکہ جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب مملوک ہے اور خدا ہی سب کا مالک ہے، اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں۔ آخرت، حق تعالی نے دو قسم کا جہان پیدا کیا ہے، ایک عالم اجسام، ایک عالم ارواح۔ عالم اجسام کو آدمیوں کی روح کا مقام بنایا کہ اس عالم سے زاد آخرت لے سکیں، اور ہر شخص کے رہنے کی ایک مدت مقرر فرمائی، اس مدت کی انتہا موت کو بنایا، بڑھنے گھٹنے کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ جب اجل یعنی موت آ جاتی ہے تو جان کو بدن سے جدا
کر لیا جاتا ہے، اور روز قیامت جو حساب و بدلے کا دن ہے اس میں جان پھر قالب میں ڈالیں گے، سب کو اٹھا کھڑا کریں گے، اور ہر ایک اپنے اپنے کردار اعمال نامے میں لکھے دیکھے گا۔ اس نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے سب یاد دلائیں گے، عبادت اور گناہ کی مقدار کو ایسی ترازو میں جو اس کام کے لائق ہوگی تول کر بتائیں گے۔ وہ ترازو اس جہان کی ترازو کے مشابہ نہیں ہے۔ صراط، پھر سب کو پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا، اور وہ صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ جو کوئی اس جہان میں صراط مستقیم یعنی شرع پر قائم رہا ہوگا اس صراط پر آسانی سے گزر جائے گا، اور جس نے اس جہان میں سیدھی راہ اختیار نہ کی ہوگی اس صراط پر نہ چل سکے گا اور دوزخ میں گر پڑے گا۔ اور سب کو صراط پر ٹھہرا کر پرسش اعمال کریں گے۔ سچے ایمانداروں سے ان کی سچائی کی حقیقت طلب کریں گے، اور منافقوں اور ریاکاروں کو شرمندہ کریں گے اور ذلت میں ڈالیں گے۔ کسی جماعت کو بے حساب بھی بہشت میں لے جائیں گے، اگر کسی گروہ کا حساب آسانی سے کسی کا مشکل لیں گے۔ آخر کار سب کفار کو دوزخ میں ڈالیں گے کہ وہ کبھی نجات نہ پائیں گے۔ فرما بردار مسلمانوں کو جنت میں داخل کریں گے، اور گناہ گار مسلمانوں کو بھی دوزخ میں روانہ کریں گے۔ انبیاء اور بزرگ لوگ ان میں سے جن کی شفاعت کریں گے ارحم الراحمین اسے بخش دے گا، اور جس کی شفاعت نہ کریں گے فرشتے اسے دوزخ میں لے جائیں گے اور اس کے گناہوں کی قدر اسے عذاب دیں گے، پھر جنت میں لے جائیں گے۔ پیغمبر، چونکہ خدا تعالی نے یہ طے فرمایا ہے کہ بندوں کے بعض اعمال ان کی شقاوت کا سبب ہوں اور بعض سعادت کا موجب بنے، اور آدمی نہیں پہچان سکتا کہ کون سے اعمال سب شقاوت ہیں اور کون سے موجب سعادت، تو خداوند کریم نے اپنے فضل و کرم و عمیم سے پیغمبروں کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ ازل میں جن لوگوں کی نسبت کمال سعادت کا حکم ہو چکا ہے انہیں اس بھید سے آگاہ کریں، اور ان پیغمبروں کو پیغام دے کر بندوں کی طرف بھیجا کہ ان کو سعادت و شقاوت کی راہ بتائیں، تاکہ کسی بندے کو خدا سے حجت کی گنجائش باقی نہ رہے۔ پھر تمام پیغمبروں کے بعد ہمارے رسول مقبول خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والسلام کو خلق کی طرف بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ایسے کمال درجے پر پہنچا دیا کہ پھر اس پر زیادتی محال ہے۔ اسی لیے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا کہ آپ کے بعد پھر کوئی پیغمبر نہ ہوگا، اور تمام جن و انس کو آپ کی اتباع و اطاعت باقی پیغمبروں کے یاروں اور دوستوں سے آپ کے اصحاب و احباب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو افضل اور بہتر کیا۔